بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ محمد بن عثمان عمری سے روایت ہے کہ صاحب الامر کی ولادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے بطور عقیقہ متعدد جانور ذبح کرنے کا حکم دیا اور 10,000 رطل روٹی اور اسی مقدار میں گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا، اور میں نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ معزز ناظرین، واضح رہے کہ عقیقہ میں ایک جانور کی قربانی بھی کافی ہوتی ہے اور صرف عقیقہ کے گوشت کی تقسیم بھی کافی ہوتی ہے، لیکن حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے متعدد جانور ذبح کرنے کا حکم دیا اور کافی مقدار میں گوشت اور روٹی کی تقسیم کا بھی حکم دیا، جس سے حضرت صاحب الامر کی خصوصیات اور ان کے امتیاز کے علاوہ اس نقطہ کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ اس طرح آبادی کے ایک بڑے حصے کو حضرت صاحب العصر کی ولادت کی خبر ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر لوگ ان کی زیارت نہ بھی کر سکیں تو ان کے وجود کا انکار نہ کر سکیں گے، اور چند سال کے بعد جب میرا انتقال ہو جائے گا تو کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ حسن عسکری لا ولد دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ صاحب الامر کی ولادت کی خبر کا عام ہونا ضروری تھا کہ اس سے پوری کائنات کا مستقبل وابستہ تھا، اور اسی کے سہارے سارے صاحبان ایمان کو زندہ و سلامت رہنا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ کل حکام جو راز کے وجود کا انکار کر کے مطمئن ہو جائیں اور صاحبان ایمان شک و شبہ میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ کام اگرچہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے انتہائی مشکل تھا کہ حکومت وقت کی طرف سے آپ کے گھر کی سخت ترین نگرانی کی جا رہی تھی، اور تمام تر کی کوشش یہی تھی کہ آخری حجت خدا دنیا میں نہ آنے پائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں غیبت کا مکمل اہتمام کر دیا تھا، اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ولادت سے پہلے انتہائی رازداری سے کام لیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب صاحب الامر کو پرندہ روح القدس نے اپنی تحویل میں لے لیا اور ظالموں کے شر سے محفوظ ہو گئے، تو آپ نے دوسرے فریضہ کو انتہائی اہم قرار دیا کہ قوم میں ان کی ولادت کا اعلان ہو جائے اور دنیا کو آخری وارث پیغمبر کے نزول کا علم ہو جائے، چاہے اس کے نتیجہ میں حکومت وقت کی طرف سے کس قدر بھی مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند حجت قائم آل محمد کے عقیقہ کا انتظام کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ آخری وارث پیغمبر کا نزول ہو چکا ہے۔